بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام للانسان ما تمنا، سورہ نجم کی آیت 24۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ ام للانسان ما تمنا ایک سوالیہ انداز ہے۔ پیچھے سے ایک تنقید چلی آ رہی ہے مشرکین مکہ کے رویے پر، اور پیچھے وہ بات گزری ہے کہ ان لوگوں نے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے لیے معبود تجویز کرتے ہیں، اپنے لیے راستے خود بناتے اور خود تجویز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، انسان کی چاہت پر فیصلہ نہیں ہے، انسان جو چاہے وہی ٹھیک ہو، انسان کی خواہش اپنی جگہ، حقیقت اپنی جگہ۔ یہ جو آیت ہے ام للانسان ما تمنا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا انسان کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے معبود بنا لے؟ کس نے دیا اس کو یہ حق؟ اس کا پیدا کرنے والا تو اسے حق نہیں دیتا ہے۔ ایک تیسرا مطلب اس کا لیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے، کیا انسان ان معبودوں سے اپنی مرادیں پا لینے کی جو تمنا رکھتا ہے وہ کبھی پوری ہو سکتی ہیں؟ اس کے پاس اختیار ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے، جو دنیا میں بتا دیا ہے، کہ اس کا عمل ہی اس کے لیے وہاں پر باعث نجات یا باعث عذاب بن جائے گا۔ باقی رہا دنیا کا رزق، دنیا کی نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کا تعلق ہدایت سے نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، یعنی اسی آیت کے ساتھ ہی یہ بات ہے کہ جہاں کہا کہ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے، پھر فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، یعنی دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے۔ جیسے آخرت کے لیے اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اسی کے تحت انسان کی نجات اور اس کی پکڑ ہے، جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کا ہی قانون اسی کے اندر چلتا ہے، اللہ ہی جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جیسے دیتا ہے، کم زیادہ، روکنا، فراوانی، یہ سب اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ تو دنیا بھی اللہ ہی سے مانگی جائے، دنیا بھی اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ تو یہ کسی کا اپنا یہ تصور کر لینا کہ شاید کہیں اور سے اسے کچھ مل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اسے چاہیے تو یہی کہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اللہ ہی کی نعمتوں کو، اس کے اپنے منعم کو پہچانے، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ اللہ نعمتیں دنیا میں دے رہا ہے، لوگ اسے کسی اور کی طرف اس کا یعنی رجوع کر رہے ہیں کہ منعم کسی اور کو سمجھ رہے ہیں، شکریہ کسی اور کے ادا کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے، وَيَرْضَىٰ، اور اس کو پسند کرے۔ یہ جو بات ہے، اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ فرشتے سب کے سب مل کر بھی اگر کسی کی شفاعت کریں تو وہ اس کے حق میں نافع نہیں ہو سکتی، کجا کہ ان بناوٹی معبودوں کو جو تم نے بنا رکھے ہیں، جن کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، یہ کسی کی شفاعت کر سکیں، کسی کی بگڑی بنا سکیں۔ فرشتوں تک کا حال یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کے حق میں سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔
تو یہ بات اس میں بتائی گئی ہے۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر طے کر کے اور پھر اسی توقع میں رہتا ہے، یہ توقع لگا لیتا ہے کہ یہ جنہیں اس نے معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، وہ آخرت میں اللہ سے اسے بچا لیں گے، اس کی صفات وہاں پر کر لیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو بات یہ حماقت ہے ان کی کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، کوئی ان کے اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہی، اس کے اذن کی بنیاد پر ہی کوئی کسی کے حق میں سفارش کرنے کی بات کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کی حماقت یہ دیکھیے کہ انہوں نے فرشتوں کو معبود بنا لیا، پھر انہیں عورتیں قرار دے لیا، یعنی انہیں دیویاں کہا، یعنی دیوتا اور دیوی یہ جو انہوں نے صنف اناس کی بات کر دی ان کے لیے، تو یہ کون سا ان کے پاس علم ہے، کس بنیاد پر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو بس یہ ان کے اپنے من مانے، اپنے گمان ہیں، اپنے خواہشات، اپنی جو کچھ سنتے چلے آئے، کسی نے کچھ کہہ دیا بس اسی کے پیچھے چل پڑے، یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی علم، کوئی ایسی ان کے پاس کوئی ذریعہ معلومات کا کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ کوئی آدمی رسول کہتا ہے کہ میرے پاس تو اللہ کی طرف سے بات آتی ہے، اور اس کے پاس اور بات بھی ایسی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی شخصیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ کوئی اور تو یہ دعویٰ کرتا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا، مختلف کہانیاں سناتا ہے، مختلف قصے بتاتا ہے، مختلف حکایتیں سناتا ہے، ایسا ہوا اس طرح سے خواب کی بات، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس وحی آئی ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے، قرآن میں لکھا ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہی بات ابھی ہم کر رہے تھے اس آیت کے تحت، یہی بات تھی کہ یہ کوئی علم نہیں ہے، گمان ہے، خیال ہے، ایک بات ہے کہ جو ان کے سامنے ہے اور اب اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو آدمی صرف گمان پر آگے بڑھے تو نقصان میں رہے گا، حقیقت کچھ اور اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس پر لگا دی ہو تو ظاہر ہے اس سے زیادہ ناکام کون ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی لگا کر گمان پہ پہنچا تو پتہ چلا حقیقت کچھ اور سامنے آ گئی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس اے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، جو منہ موڑ رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اسے کس چیز سے منہ موڑ رہا ہے؟ ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے، ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، یعنی جو اللہ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا ہے، جو اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرف التفات نہیں رکھتا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ ذکر کا جو مفہوم ہے یہ پہلے ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو بنیاد یہی ہے، قرآن ذکر ہے، تو جو یہاں اس کا جس طرح یہ لفظ ذکر یہاں پر جو معنی دے رہا ہے جس مقصد کے لیے ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں، یعنی جو قرآن کو سننا نہیں چاہتا، جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے، جو نصیحت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو نصیحت پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اسے چھوڑ دیا جائے، اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ آپ اسی کو بات سنائیں جو سننے کے لیے تیار ہو، ہے سب کے لیے، لیکن جو اس سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر کے چل دیتا ہے، تو اس کے پیچھے نہیں جایا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اسے بات پہنچائی جائے گی۔ لیکن جو منہ موڑ لیتا ہے، سننا نہیں چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے اسے بھی بھٹکنے کے لیے وہ خود اپنے بھٹکنے کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ جو شخص دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص جو دعوت قبول کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس کی زندگی میں اس کا کوئی مقام ہے، جو آخرت میں فلاح و کامرانی چاہتا ہے، جو اس دنیا کے اندر اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اور اسے ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس پر توجہ دو، اس پر توجہ دو، جو اللہ کا ذکر سننے کے لیے تیار ہے، جو دنیا پرستی کے مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ یہ دنیا پرستی جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کے معاملے میں انسان جتنی تگ و تاس کرتا ہے، جتنی کوششیں کرتا ہے، پتہ چلتا ہے
یعنی ہر معاملے میں اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے فائدے حاصل کرنے کے لیے، لیکن دین کو ایک ایسی بے حقیقت چیز سمجھتا ہے، یعنی ایک ایسی غیر اہم بات سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے لیے اس کے پاس کوئی سنجیدگی نہیں ہے، لیکن دنیا کے پیچھے مر مٹا ہے۔ تو ایسا آدمی، اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ جو حیات دنیا کا طالب ہے اور اس کے پیچھے اس طرح سے لگ چکا ہے اور بات نہیں سنتا، تو اسے چھوڑ دیا جائے اس کے حال پر۔ ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، مبلغهم من العلم، ذالک مبلغهم من العلم، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یہ بات تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ بات جو درمیان میں آ گئی ہے، یعنی یہ یہاں سے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا کہ جسے جملہ معترضہ کہا جاتا ہے کہ بات گفتگو جو جاری تھی اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی شروع کر دی ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ان کے پاس یہی ہے، ان کا مبلغ علم کیا ہے، یہی جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جو سن رکھا ہے انہوں نے، جو آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بس دنیا دنیا دنیا، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان کے معاملے میں زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات کہ یہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور آپ کو معاذ اللہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بہک گئے ہیں، شاید گمراہ ہو گئے، تو یہ اللہ کو معلوم ہے کون گمراہ ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی یہ بات جانتا ہے اور اللہ ہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے فیصلے کے تحت اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ سورت کے آغاز ہی میں یہ مضمون آ چکا ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ فرمایا اور زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ احسنوا بالحسنى۔ تو دنیا میں اللہ رب العالمین بات یہ حقیقت ہمیں بتا رہے ہیں کہ ساری ملکیت اللہ کی ہے، فیصلے اللہ کے ہیں، حکم اسی کا چلے گا۔ تو جو بات وہ بتا رہا ہے وہی ہو کر رہے گی، لہذا اس نے بتا دیا کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے اور پھر جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو ویسا نتیجہ ملے گا۔ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، واضح کرنے اللہ تعالیٰ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے، یعنی ان کا عمل جیسا ہے ویسا بدلہ ملے گا۔ اور کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، کوئی اور کچھ بیچ میں دخل نہیں دے سکتا ہے۔ تو وہی جو فیصلہ کرے گا، تو اس نے بتا دیا ہے برائی کا بدلہ برا ہی ملے گا، اور نیک عمل کرنے والے ان کے معاملے میں وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تو جنہوں نے احسن نیک رویہ اختیار کیا تو انہیں پھر اللہ رب العالمین بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ پھر ان کی خصوصیات بتائیں، چند باتیں بتائیں۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ فرمایا کہ کون وہ لوگ جنہیں اچھی جزا ملے گی، جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، کون ہیں؟ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا اللمم، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک بلا شبہ تمہارے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو یہاں جو چیزیں ہمارے سامنے اس آیت کے اندر آ گئی ہیں، اس میں ایک بات جو بتا دی گئی کہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا، یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ سورہ نساء میں یہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے، وہاں بھی الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جس میں کہا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم
اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات وہاں پر کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ چھوٹے گناہ تو اس کے ایسے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین یہ بات وہاں پر اسی اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، یہ اور پھر اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہنے کی کوشش کرنا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چھوٹی موٹی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ یہاں پر اس مقام پر دہرا رہے ہیں۔ سورہ نساء میں ایک مرتبہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کے لیے معاملہ یہی ہے کہ وہ یہ بات جانے کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، یعنی اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، سب سے بڑا گناہ تو کفر ہے۔ یعنی اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ پر کہ انسان بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ کر اور معمولی چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی بڑے بڑے معاملات چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف جو ہے اس کا دھیان جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک ایسی غلط فہمی ہے جس میں پہلے بھی لوگ مبتلا رہے اور اب بھی لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جب لوگ مجموعی طور پر اللہ کی وفاداری ایمان لا کر اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے معافی کی بات ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ ان سے سرزد ہو جائیں۔ تو یہاں اس کے لیے لفظ آیا ہے الا اللمم، لمم کا لفظ آیا ہے۔ تو لمم کا جو لفظ ہے یہ تھوڑی سی مقدار کے لیے یا ایسے کوئی خفیف سا اثر ہو اس کے لیے، یا یہ بات کہ کسی گناہ کے قریب پہنچ کر اس سے پھر باز آ جانا، اس سے پھر رک جانا، اس کی بات ہے، یا تھوڑا یا کسی گناہ کے جو اس کے یعنی اس جسے کہا جائے کہ اس کا آغاز ہے، اس کا آغاز تو لیکن اس کا اختتام نہ ہو، یعنی اس کے حتمی اس پر نہ پہنچ جائے آدمی۔ جو اس کی ابتدائی درجات ہیں وہ بھی گناہ ہیں، لیکن اس کا مکمل طور پر پورا کر دینا وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسے زنا ہے، اس کے مقدمات بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان پہلے کس طریقے سے گناہ پر آگے بڑھتا، بالآخر اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کہ جب تک گناہ کا ارتکاب نہ ہو جائے تو وہ بھی لمم کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی کو اسی اعتبار سے یہ بات کہ چھوٹے گناہ کی بات یعنی صغائر اور کبائر کی بات ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح کی ہے۔ تو اس اعتبار سے مفسرین اور ائمہ فقہا کی اکثریت اس بات کی قائل ہے، اور سورہ نساء کا اس کا ذکر ہوا کہ آیت 31 میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر دو یعنی گناہوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک کبائر اور دوسرے صغائر۔ تو یہ دونوں آیتیں سورہ نساء کی آیت 31 اور یہ آیت انسان کو امید دلاتی ہیں کہ اگر وہ کبائر اور فواحش سے پرہیز کریں تو اللہ صغائر سے درگزر فرمائے گا، یعنی معاملے میں اس اعتبار سے ہے۔ بہرحال بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک ہی بات بتا دی گئی ہے کہ اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں تو اللہ چھوٹے گناہ انہیں معاف کر دے گا۔ اب یہ بات کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، تو اس کے معاملے میں چند چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اس وقت بھی بات ہوئی تھی سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے، اب یہاں پر بھی یہ بات دوبارہ آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے چند چیزیں اگر اپنے سامنے رکھی جائیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ ہر وہ فعل، ہر وہ کام گناہ کبیرہ ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نص صریح نے حرام قرار دیا ہو، یعنی جو چیزیں حرام ہیں، حرام قرار دیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ شراب حرام ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے۔ سور حرام ہے، سور کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ سود حرام ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی جو چیزیں حرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا حرام تعلقات جو ہیں، یعنی جیسے کہا کہ سوائے اپنی بیوی کے اور لونڈی کے اللہ نے جسے حلال کیا ہے اس کے سوا صنفی تعلق رکھنا حرام ہے۔ تو جو چیزیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہوں بتا دیا یہ حرام ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا کبائر میں آتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کے لیے ایسا بھی کہ اس کے لیے اللہ اس کے رسول نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہو، یعنی اس کی کوئی حد جس کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے، جیسے زنا کی حد ہے، جیسے چوری کی سزا ہے، چوری پر حد جو ہے اس کی ہے، قذف پہ حد ہے۔ تو جس کے لیے کوئی حد جاری کرنے کی بات ہو تو وہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو، چلنے کا جہنم میں جائے گا اور اس میں رہے گا، تو یہ بات جیسے کہا کہ قتل کرے اور کسی کو ناحق قتل کر دے، قتل عمد کا مرتکب ہو تو جہنم میں جائے گا اور اس میں رہے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یا اس کے مرتکب پر لعنت کی ہو، یعنی جس نے لعنت کی۔ اب یہ دیکھیے یہ بھی ایک ایسی بات ہے،
سورہ بقرہ میں یہ مضمون آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، الذین یکتمون الکتاب، جو اللہ کی کتاب کو چھپا رہے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اب کتمان حق کا معاملہ کتنا بڑا، بغیر دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے اس کی، دنیا میں اس کی کوئی سزا اللہ نے بیان نہیں کی ہے اس اعتبار سے کہ کوئی اسے حد جاری کی جائے گی، لیکن یہ بات بتا دی کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو، اللہ نے جو انزلنا علیکم، اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور اس کو اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، تو وہ اگر لوگوں تک نہ پہنچائی جائے اور اسے چھپا لیا جائے، واضح نہ کی جائے، بیان نہ کی جائے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لعنت ہے. تو وہ کبیرہ گناہ کی بات ہو گئی. تو اس طرح کے جتنے گناہ ہیں تو ان گناہوں کا معاملہ کبیرہ گناہ کی تعریف میں آتا ہے. اس کے علاوہ یعنی اس نوعیت کے گناہوں کے علاوہ جو افعال شریعت نے منع کیے ہیں، اس کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، وہ سب صغائر کی تعریف میں آتے ہیں. یعنی یہ باتیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی اس کے علاوہ. تو اس اعتبار سے انسان کو ویسے تو مجموعی طور پر ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کر کے صغیرہ کے اندر پوری اس طرح جرت کے ساتھ اس کا مرتکب ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا، دین کے اندر جو اس کی ممانعت ہے اس کو نظر انداز کر دے گا، تو یہی چیز اسے بڑا گناہ بنا دے گی، یہی چیز اسے بڑا گناہ بنا دے گی. تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان کو اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. پھر اس کے بعد یہ اگر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی معافی کی بات کرتا ہے، نہ کہ آدمی اس معاملے میں کوئی جری ہو جائے کہ ٹھیک ہے کبیرہ سے بچ رہا ہوں لہذا صغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس اللہ کا بلا شبہ تمہارے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. تو یہ جو مغفرت کی بات ہے اسی اعتبار سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو مغفرت کی بات کی ہے تو اسی اعتبار سے کہ اللہ کا فضل ہے یہ کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے. ورنہ یہ بات نہیں کہ صغیرہ گناہ نہیں ہے زیادہ معاف کر دیے، بلکہ جب بڑے بڑے چیزوں سے لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا وہ چھوٹی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. ورنہ ہوگا یہ ناپ کے دیکھتا رہے گا اور بڑی بڑی چیزوں کے اندر چلا جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جا کے پھنس جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ جو لوگ ویسے تھے مجموعی فرما برداری اختیار کرتے ہیں ان کی چھوٹی موٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے. تو یہی اس کی مغفرت کا معاملہ ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کا دامن رحمت جو ہے مغفرت بہت وسیع ہے اور پھر وہ انسانوں کو جانتا ہے کون کس حال میں ہے. تو دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ ہر ایک کے عمل سے واقف ہے. کچھ نہیں کہہ دیا، اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. جو لوگ اپنے آپ کو بڑا نیک تصور کرتے ہیں اور کوئی حقوق العباد کے نام پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بھائی ہم تو یہ کام کرتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے بتایا وہ کام نہیں کرتے، حقوق اللہ کو ہی فراموش کر بیٹھے، تو اللہ کے حکم کے تحت ہی حقوق العباد کی کوئی اہمیت یعنی اس کا کوئی اجر ہے. ورنہ انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو کرتا رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک. آگے فرمایا افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا واکدی اعنده علم الغیب فہو یری. پھر اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کے راستے سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہاں اشارہ ہے اس شخص کی طرف. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی بات ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک موقع پر اس نے ایمان کی طرف رغبت ہوئی، ایمان لانا چاہا، تو اس کے دوست کو پتہ چلا تو اس نے اس سے کہا اس کے پاس پہنچ کر کہ تم کیوں اس طرف جاتے ہو؟ اور یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخرت کی خبریں سناتے ہیں اور وہاں سزا کی بات کرتے ہیں، جو کچھ ہے میرے ذمے، میں اپنے ذمے لیتا ہوں، جو کچھ بھی ہوگا وہ میرے ذمے، تم مجھے اس کے عوض دنیا میں یہ اتنا میرے ساتھ معاملہ کر لو، یہ اتنا مجھے پیسے یہ اتنی رقم دے دو تو میں تمہارا ذمہ میں اٹھا لوں گا. اور اس احمقانہ معاملہ اس نے اس کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور پھر ایمان لانے سے رک گیا. اور پھر یہ بات آتی ہے سامنے اور دوسرے مقام پر بھی آئے گی سامنے کہ وہ پھر اس نے یہ بھی کیا کہ طے بھی کیا، یعنی احمقانہ ہی تھا، اور اس کے بعد پھر کیا بھی نہیں، تھوڑا سے دے کے رک گیا، یعنی پھر دیا اس کے بعد اس سے پہلو جب الگ کر لیا.
اس سے بھی مکر گیا۔ تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت بتائی ہے کہ یہ جہالت کی انتہا دیکھو، کیا کیا ان کے اپنے تصورات ہیں، کیا انہوں نے حقیقت کا علم ان کے پاس ہے، کیا غیب کا پردہ ہٹا کے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ آخرت میں یہ کچھ ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا، اس کی ذمہ داری کوئی اور اٹھا لے گا، کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، و ابراہیم الذی وفا۔ تو اب یہاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں اس سے پہلے آئی ہیں، موسیٰ کے صحیفوں، توریت کی بات ہے وہ تو ہے، لیکن ابراہیم کے صحیفوں کا کوئی ذکر اب کہیں نہیں ملتا ہے سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس مقام پر آیا ہے، سورہ اعلیٰ کے اندر آئے گا، صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ کے اندر دو مقام پر یہ صحف ابراہیم کے ذکر آتا ہے۔ تو اس کا کوئی ذکر کسی اور جو ان کے پاس ان کے کتاب مقدس کا مجموعہ اور یہ جو کچھ بھی بچا ان کے پاس، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے والے سے کوئی ایسی ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو یہ بات قرآن ہی بیان کرتا ہے، وہاں پر بات تھی اور یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی جو قرآن اس وقت بیان کر رہا ہے کہ یہ ان کے صحیفے میں تھی۔ تو کیا انہیں نہیں پہنچی؟ کیا بات ہے وہ بات یہ ہے الا تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اور متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری خود اٹھائے گا، یعنی قرآن مجید یہ بات واضح طور پر بیان کرتا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو متعدد مقامات پر بیان کیا۔ تو یہاں پر یہ چیز بتا دی گئی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، کسی کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی اس عمل میں اس کا کوئی حصہ ہو، یعنی کسی کو کسی غلط راستے پر لگانے میں اس کا حصہ ہے، یعنی جس طرح سے یہ بات ہے کہ جس نے قتل کی راہ دکھائی، جس نے یہ راستہ کھولا، تو وہ سب کے قتل کے حصے میں سے حصہ پا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کام کیا تھا، وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ وہ یہ بات نہیں ہے کہ دوسرے کے عمل سے کاٹ کے اس کو دیا جا رہا ہے، کہ اس کا اس راستے کو اس نے کھولا ہے، تو وہ اس کا اپنا عمل ہی ہے جو عذاب جاریہ کی صورت میں جاری ہے۔ ورنہ کوئی ذاتی عمل جس کا ہے جو کسی اور کے عمل سے یہ اس کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ کوئی کسی کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ اچھا مجھے پکڑ لو اسے چھوڑ دو، نہ کوئی ایسا کرے گا، نہ اللہ کے پاس ایسا کوئی قانون ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اس کی بات ایک تو یہ کہ جس تناظر میں ہے، ظاہر ہے بات ساری آخرت کے تناظر میں ہو رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، مضمون جو چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے۔ دنیا کا معاملہ تو یہ اپنی جگہ ہے، بعض اوقات بعض طور پر استعمال بات ہو جاتی ہے، آدمی کہہ رہا ہوتا ہے بھائی جو کوشش کرے گا وہی پائے گا، جو کوشش نہیں کرے گا اسے کیا ملے گا۔ لیکن دنیا کے جو فوائد ہیں، ان فوائد کے لیے ہر چیز کا تعلق اس سے نہیں ہے، ہر چیز کا، کچھ چیزوں کا تو ہے بھی، یعنی اگر آپ عزت کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ عزت عطا فرما دے گا، آپ ذلت کے راستے پہ چلیں گے تو ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، یعنی جو اس کے قواعد ہیں۔ لیکن ہر چیز پر اس کا اطلاق نہیں، جیسے مال کا معاملہ ہے، لوگوں نے اس کو مال سے لیا ہے کہ انسان کے لیے مال ہے یہ، تو مال صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان کی جو محنت کرے گا اسی کو ملے گا، ایسا بھی ہوگا بغیر محنت کے ہی مل جاتا ہے، یعنی جیسے وراثت کا معاملہ ہے، یعنی بغیر اس کے مل جاتا ہے، صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے، بغیر کسی یعنی محنت کے کوشش کے مل جاتا ہے، دیتے ہیں نا لوگ، کسی کو زکوٰۃ دے دی، کسی کو صدقہ دے دیا، اس کا اپنا کیا عمل ہے اس کے اندر، خود بھی نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ وراثت میں کوئی چیز آپ کے حصے میں آ گئی، کوئی اس کا وہ معاملہ نہیں ہے، تو اس کا دنیا میں اس اعتبار سے معاملہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر ایسا ہی ہوگا۔ تو قواعد ہیں الگ الگ چیزوں کے، جو جس تناظر میں بات ہو رہی ہے وہ تناظر تو بہرحال آخرت کا ہے، اور دنیا میں بھی بات ہوگی تو اس اعتبار سے کہ جن چیزوں کو اللہ نے اس کے ساتھ واضح کیا ہے کہ جو دنیا میں جو اللہ نے انقلابات کی بات اور ساری چیزیں کی ہیں اس کے تقاضے وہ الگ ہیں، وہ انسان کے اپنے عمل کی کاوش کی بات ہے، اس میں بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو کر اس کے مسئلے حل کرتی ہے۔
لیکن آخرت کے معاملے میں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آخرت کا معاملہ انسان کے اپنے عمل پر اس کا انحصار ہے، اپنے عمل پر، کسی کے عمل پر آدمی کے آخرت کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے، یعنی اس کے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، اور پہلی بات کیا؟ ایمان۔ جو ایمان ہی نہیں لایا اس کے لیے کوئی کچھ بھی کرتا رہا کچھ فائدہ نہیں اسے، یعنی کوئی اصال ثواب کرے، کوئی مغفرت کی دعا کرے، کچھ بھی کرے، اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ کہ ایسا ہوگا نہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے انکار کرنے والے مشرک اور کافر کے لیے دعا کرے اللہ سے مغفرت کی۔ جب اللہ نے سنا دیا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، تو اللہ کے جب فیصلہ سنا دیا تو اس پر کوئی بات کرنے کا کیا جواز ہے؟ یعنی یہ بات جو ہے کہ گویا کہیے کہ اللہ کی بات پر بات، تو اس کا تصور نہیں ہے۔ اور جو منافقین تھے جو بظاہر ایمان کا اعلان کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو ہم ان کے لیے آپ کی دعا کو بھی قبول نہیں کریں گے، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ کی نہیں ہے، ان کے عمل کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ظاہر انسان کے اپنے اس کی بات ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ معاملہ اس اعتبار سے ہے۔ ہاں، اس کے بعد کوئی آدمی ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے اور اس راستے پر چلا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجا جا رہا ہے تو یقیناً اس کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن جو اللہ کے پاس مجرم کی حیثیت سے ہے اور اس کے پاس یہ بھیجا جا رہا ہے اور پھر وہ اس کے نتیجے میں وہاں سے نکال دیا جائے، تو ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے نہیں آتی ہے۔ ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آتی کہ پھر اس کے نتیجے میں یہ بات ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سامنے آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بندے کے درجات بلند ہوں گے، درجات بلند، الفاظ حدیث کے سامنے رہے۔ کیا کہا؟ بندے کے درجہ، یعنی کسی درجے میں تھا تو درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو پوچھا کیسے، یہ کس لیے یہ انعام ہو رہا؟ تو کہا تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، یعنی درجے میں ہے تو اس اعتبار سے بات ہے یہ۔ ہاں، جو مغفرت کے قریب ہے، جو اس اعتبار سے ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا اس اعتبار سے کہ ہاں اسے رعایت دی جا سکتی ہے، فیصلے اللہ کے ہیں، اس لیے شفاعت ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ للہ الشفاعۃ جمیعا، قل، آپ سے کہہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل آپ کہہ دیجئے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت ساری اللہ کے اختیار میں۔ تو اللہ کا فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ کا فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی قانون قاعدے کے ہو، حکمت پر، علم پر مبنی، کون کس بات کا مستحق ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، کہ پھر اس کے لیے ہاں یہ کہ جیسے معتزلہ کا جو انتہائی نقطۂ نظر ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی عمل کسی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ اسلام میں اختیار، عام امت نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے۔ اس میں تمام اہل اسلام نے اس بات کو تو رکھا ہے کہ ایصال ثواب کا ایک مقام، ایک حیثیت ہے۔ اس میں فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک بدنی عبادت کا اجر منتقل کرنے کی بات نہیں کیا جا سکتا، اور مالی عبادت کا ہو سکتا ہے، بعض کے نزدیک مالی بدنی دونوں کا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے، اصل اگر دیکھا جائے تو اصل حقیقت یہ سامنے آتی ہے۔ پہلی بات تو یہی ہوئی کہ جو مجرم ہے اس کا معاملہ، تو جو اللہ کا مجرم ہے یہ الگ بات، کہیں کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی یہ مجرم نہیں ہے، یعنی اس درجے میں، اس اعتبار سے کمی کوتاہی کی بات کسی درجے کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا رعایت کا مستحق ہے، تو وہ تو اللہ ویسی رعایت دے رہا ہے، اس کو معاملہ ہے۔ بات یہ کہ انسان کا کام کیا ہے، انسان کیا کام کرتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ کام جو کچھ بھی اس نے کیا، اس کا اجر جو ہے فلاں آدمی کو اس میں شریک کر دیا جائے، اس کو دے دیا جائے۔ اللہ کا اختیار ہے، جس کے حق میں چاہے قبول کر لے، اس کے حق میں چاہے رد کر دے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ جانتا ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، انسان نہیں جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بھروسے پر بیٹھا رہے کہ میرے بعد میرے لواحقین میرے لیے یہ کریں گے، یا لواحقین یہ سمجھ لیں کہ بس یہ کام کر دیں گے ہم نے ان کے لیے کیا، لوگ ہمارے لیے کریں گے اور بس کام ہو جائے گا، یعنی جو تصور بن گیا ہے ایصال ثواب کا کہ اس اعتبار سے یہ معاملہ ہے، لوگوں نے اسی پر تکیہ کر لیا ہے، لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ سب یہ حق ادا ہو گیا، اور لوگ اس بنیاد پر جو ہے کامیاب و کامران ہو گئے، ان کا اپنا عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا بالکل غلط رخ ہے،
اس کا بالکل غلط رخ ہے. کسی نے بھی اس بات کو جو ہے اس طرح سے نہیں کہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس اعتبار سے جہنم کے لیے اپنی زندگی بھر اس کی تیاری کرتا رہے اور بعد میں جو ہے کوئی اور اسے اس عمل سے ہٹا کر اسے جنت کی طرف روانہ کر دے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہی سارا معاملہ ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت سے احادیث اور بہت سے چیزیں مثال ثواب کے حوالے سے موجود ہیں اور اس میں یہ بات ہے. تو بات اتنی ہے کہ بدنی اور یہ مالی عبادات کے معاملات ہیں, اس میں فرق کیا گیا ہے, ورنہ مثال ثواب کا معاملہ کسی نہ کسی درجے کے اندر جو ہے وہ امت کے اندر اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ ہاں ہے. جیسے حج بدل کا معاملہ ہے, جیسے کسی کی طرف سے صدقہ کر دینے کا معاملہ, یہ سب چیزیں ہیں امت کے اندر, یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر بات وہی ہے کہ انسان کی اپنا بھی عمل اگر اس لائق ہوگا تب اس کو فائدہ ہے, ورنہ یہ معاملہ نہیں ہے. اور فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. پیچھے کیا بات تھی آپ دیکھیے, پیچھے جو بات چلی آ رہی تھی وہ کیا تھی کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یہ کہ اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی, اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی. یعنی پھر یہ آخرت کے اندر یہ سارا حساب کتاب تو وہاں پر ہوگا. ثم يجزاه الجزاء الاوفى, اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس کی صحیح دیکھی جائے گی اور پھر ثم يجزاه الجزاء الاوفى, اور اس کی پوری جزا جو بدلہ ہوگا اس کا وہ اسے دے دیا جائے گا. اور پھر مزید وہی صحف کتاب موسیٰ اور ابراہیم کے اندر کیا ہے مزید وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے. آخرت کا وہ تصور, اللہ کے پاس پہنچنے کی وہ بات. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا, یعنی خوشی اور غم کے اسباب اللہ ہی کی طرف سے, کہیں اور سے نہیں. اور قسمتوں کا معاملہ اور اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں, راحت و مسرت بھی وہیں سے اور کسی تکلیف اور مشکل اور سب بھی اللہ ہی کی طرف سے. اور وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی. وَأَنَّهُ خلق الزوجین الذکر والانثى, اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا. من نطفۃ اذا تمنا, کہ ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے. وان علیہ النشأۃ الاخرى, اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے. تو وہ صحیح وہی باتیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے. یعنی اللہ ہی کی کتابیں ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور سب کی اصل ایک ہے, یعنی سب کی اصل ایک ام الکتاب, یعنی اسی سے ساری کتابیں. تو اور فرمایا وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى, اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی. یعنی اس نے اقنا کا جو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں مختلف معنی اس کے بیان کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ راضی کر دیا, یعنی اتنا دیا کہ کسی کا محتاج نہ رہا, تو یہ سب یعنی بہت دیا, غنی کر دیا. تو اس اعتبار سے کہ مطلب یہ ہوگا کہ اس اللہ نے جس کو چاہا غنی کیا, اس کو چاہا فقیر کر دیا, یہ بھی اس کا مطلب ہوگا. اس کے اعتبار سے یہ ہو جائے گا. تو غرض یہ کہ دونوں چیزیں اس کے اندر آئیں گی کہ اللہ ہی کی طرف منسوب ہیں ساری باتیں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. شعراء آسمان کا روشن ترین ستارہ ہے. اس کے معاملے میں جاہلیت میں اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے معبودوں میں یہ شامل تھا. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ ہی اس کا رب ہے, وہی شعراء کا بھی رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ, اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا, اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا. کیونکہ انہم کانوا ہم اظلم واطغى, کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. والمؤتفکۃ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمؤتفکۃ اہوا فغشاها ما غشا, اور پھر فرمایا اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا, پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا. تو یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ جو مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے, ان کے بارے میں بتایا کیا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تھے سخت ظالم اور سرکش لوگ. یعنی ان کے اس عذاب کا مستحق ہونے کی بنیاد کیا تھی؟ ایسا نہیں کہ بس حادثات کا شکار ہو گئے, نہیں, بلکہ ان کے عمل نے انہیں اس مقام تک پہنچایا, اس کا مستحق بنایا کہ اللہ کا عذاب ان پر آ گیا.
تو اگر تم بھی اب اسی راستے پر اصرار کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اسی اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا، کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ تو یہ بات ہے، شک کرنا بھی، جھگڑا کرنا بھی، یہ ہر ایک سے جو سن رہا ہے، خطاب ہر سامع سے ہے، جو شخص بھی اس کلام کو سن رہا ہے اسے مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے اور ان کے بارے میں پیغمبروں سے جھگڑا کرنے کا جو انجام انسانی تاریخ میں آ چکا پہلے، جن کا ذکر، جن کا نام لے کے بتایا گیا، اب تم بھی انہی معاملات کے اندر پھنسے ہو، تو پھر وہی انجام تمہارا کیوں نہ ہو جو ان کا ہو گیا۔ تو اسی اعتبار سے ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے۔ ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، یعنی سوچو وقت گزرا جا رہا ہے، ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، کوئی نہیں جانتا کب موت آ جائے، کوئی نہیں جانتا کب قیامت آ جائے، اور آ جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں ہے۔ موت کے فیصلوں کو، قیامت کے دن کو، اللہ تعالیٰ کی طرح عذاب کے فیصلوں کو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انسان کو اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے اس انجام سے، غلط انجام سے بچنے کے لیے اور انجام بخیر کرنے کے لیے تیاری اور کوشش میں ایمان سر فہرست اور پھر عمل صالح۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گا بجا کر انہیں ٹالتے رہتے ہو؟ مشرکین کے اسی رویے کو جو شروع میں بات ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا قرآن سنایا جاتا تو شور مچاتے، گاتے بجاتے اور ایسی باتیں کہانی سننے کے لیے تیار نہ ہوتے، مذاق اڑاتے، یہ سب کچھ تو یہی بات کی جا رہی ہے۔ اور اب آیت سجدہ ہے جس کے اندر جو آپ نے جب تلاوت کی اور سجدے میں گئے تو تمام مشرکین بھی آپ کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، یعنی اس کلام کے اثر، اتنے اثر میں تھے، اس طرح ان پر اثر انداز ہوا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے مکر گئے، پھر کہہ دیا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا اور ہمارے یہاں سے ایسی آواز آ گئی تھی اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے دیویوں کا نام لے دیا، یعنی بہانے بازیاں، یہ دل اندر سے دل ان کے، یعنی سر ان کے جھک گئے، اس طرف وہ گئے، سجدہ کیا، لیکن پھر بعد میں اپنی بات سے پھر گئے، پھر جو ہے انہوں نے کچھ اور کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان لوگوں کو اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ اپنے رب کی بندگی اختیار کی جائے، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے، اس کی رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔